یہ سوال شعور کے متعلق ہے کہ انسانی دماغ پر تصورات اور خیالات کی الغار ہوتی رہتی، انہیں قابو میں لانے کے لیے یا اس پر اختیار پانے کے لیے اگر ان کے آغاز اور منبع کا علم ہو جائے تو شاید فائدہ مند ہو۔ اس میں بات لگتا ہے کہ دو سمت سے ہوتی ہے، ایک تو طبعی اور فطری محرکات ہیں جیسے جذبات اور احساسات، ان سے حافظے میں ارتعاش پیدا ہوتی ہے اور یاد کو ابھارتے ہیں اور اس طرح سلسلہ در سلسلہ خیالات کی اور چل پڑتی ہے، اور یہ دونوں شعور اور تحت شعور کے ماتحت ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا دماغ کی طرف سے خیالات پیدا ہوتے ہیں جن میں جسم کا تعلق نہیں، ان کا کیا منبع ہے؟ یہ جو قسمیں ہیں یہ تو بہت سی ہیں خیالات کی، اور منبع اور ہے اور خیالات کی قسمیں مختلف ہیں۔ خیالات کی قسموں میں تفکرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض ایسی حالتیں تھیں اسلام کی فکروں کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو گویا ہجوم کر کے آ جاتے تھے جنات، جن لفظ ہے جن سے مراد وہ مخفی پریشانیاں وہ حاضر ہیں، اور پھر کوشش کر کے ان کو جھاڑنا پڑتا تھا۔ تو کچھ لوگوں کی ذاتی فکریں ہوتی ہیں، کچھ غم لگ جاتے ہیں جو بار بار حملہ کرتے ہیں، کچھ نفسانی خواہشات ہیں، کچھ وقتی دلچسپیاں ہیں۔ تو جہاں تک آنے کا رخ ہے تو ایک نہیں، وہ تو بہت سے رخ ہیں جہاں سے یہ چیزیں ہجوم کرتی ہیں، دروازے الگ الگ ہیں، مگر جو منبع ہے وہ انسانی شعور ہے، اصل اس کی دلی تمنا، اس کی خواہش۔ اور انسان چونکہ نفس حد سے زیادہ انا کے دائرے میں رہتا ہے، انا سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے انا کی قسمیں تو نیک و بد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، مگر انا کی طاقت اپنی جگہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر دینی تفکرات ہجوم کرتے ہیں تو آپ کی انا کا دین سے تعلق ہے، اور اصل انا ہی ہے جس کو صدمہ پہنچا ہے۔ اور دنیا والوں کو اگر دنیا کے تفکرات کم کرتے ہیں تو وہ بھی انا ہی ہے، مگر بد انا ہے۔ تو اپنی انانیت کو محفوظ کرنا سب سے پہلا کام ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو مراد یہی ہے کہ میری انا میں اب کوئی بھی کجی نہیں رہی، اس کا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہو گیا ہے، تمام طرف نیکی کی طرف ہو گیا ہے۔ اس لیے ہجوم جن خیالات کا بھی ہوگا اس کی بنا اگرچہ انا ہی ہے، مگر وہ نیک انا ہے، بد انا نہیں ہے۔ اور جو نیک انا ہے اس میں عام طور پر لوگ کم ملوث ہوتے ہیں، اور بد ادا یا نیوٹرل انا کہہ لیں آپ اس کو، وہ زیادہ تر حاوی رہتی ہے انسان پر۔ مثلا میں نے کئی دفعہ خطبوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، ایک بچہ ہے معصوم ہے، اس کو بد انا کی بحث نہیں ڈالا جا سکتا، مگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے، کرکٹ کی کمنٹری آ رہی ہے، اور وہ نماز پڑھنے جائے گا جو نماز میں سوچا ہے کہ ماجد میں کتنے چھکے لگائے، ظہور میں کیا کیا وغیرہ وغیرہ، اور نماز سلام پھیرتے ہی دوڑے گا اس طرف کو، تو اس کا نماز پر آ جانا اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کی نیکی لکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر نماز کے خراب ہونے پر بھی کوئی شک نہیں وہ اس نماز کو پھل سے بھر سکتا تھا مگر محروم رہا۔ تو انا کی دلچسپی کی بحث ہے ساری، جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوگی وہ جسم پہ قبضہ کر لے گی، اور اس کو پیچھا چھڑانا اور بار بار روکنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے یہ جو شعور تحت شعور کی بحث ایک فلسفیانہ چوچلے ہیں، اصل بات وہی ہے کہ ہر چیز کی، ہر انسان کی دلچسپی ایک معین وقت میں واضح اور قطعی ہوتی ہے، اس وقت اس پر
ان خیالات کا غلبہ ہوگا جو اس کی دلچسپی کے تقاضے ہیں، اور بار بار گھوم گھوم کر وہی چیزیں آئیں گی ذہن میں. اس لیے ان پر نگران رہنا، اور خصوصیت سے مناسب ہو تو ان پر نگران رہنا، یہ وہ جملے جو ہوگا جس کو حضرت مسرور صاحب فرماتے ہیں کہ قیام صلات میں اس کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ. اور فرماتے ہیں نماز بار بار گرتی ہے اور اسے کوشش کر کے اٹھائی چلے جاؤ. بس اس محنت سے آپ کو رفتہ رفتہ یہ مشق ہو جاتی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری نماز میں کتنی بالیاں تھیں جو میدان بھرے، کتنی خالی رہیں، اور جتنے زیادہ آپ اپنی نماز میں ذکر الہی کے دانے بھریں گے واقعتاً، اتنا ہی کامیاب نماز کہلائے گی. اس لیے نماز میں جو فرق ہے نا، فلاں کی نماز اور فلاں کی نماز اور، اس کا بنیادی طور پر یہی اس کی پہچان ہے کہ کون شخص نماز میں کلیتاً تمام تر خدا کے لیے ہو کر مسلسل اسی میں رہتا ہے، کوئی لمحہ بھی اس سے ہٹتا نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی انا تمام تر اللہ کے لیے ہو چکی ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور جتنا کوئی انسان باریکی سے اپنا مطالعہ کر سکے اس کو قطعی جواب ملے گا جس میں کبھی غلطی نہیں ہوگی کہ میں کتنا ہو چکا ہوں اور کتنا باقی ہوں. اور یہ عمر بھر کی کوشش نماز کو قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انسان کو مسلسل بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، سنائیے.